اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے خود کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ اکثر غیر مسلم جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے پیغمبر اور رسول صرف عرب ملکوں کے اندر ہی کیوں بھیجے گئے، اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر کی موت کے اندر ہی مر گئے یا عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد اگلے آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا۔ اسی طرح سے رسول اللہ پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت کو یعنی انجیل مقدس کو اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت بس قرآن پاک ہی ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف موجودہ شریعت کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اسی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قدیمی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی تہذیبیں یا سویلائزیشن آج کے موجودہ دور کے عراق کے اندر یا سمیرین سویلائزیشن تھی، جو کہ 4500 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4500 سال پہلے، اس کے علاوہ مصر کی 3100 سال قبل مسیح، اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو کہ 1300 سے 3300 قبل مسیح پہلے کی تھی، مزید چائنا، پیرو اور یونانی تہذیبیں ہزاروں سال سے یہاں پر موجود تھی۔ اور تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ان تمام علاقوں کے اندر جہاں پر آبادی موجود تھی ہر ایک جگہ پر پیغمبروں کو بھیجا گیا، جبکہ آج کے دور کے موجودہ یورپ اور ویسٹرن تہذیبیں اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ جہاں پر انسانی آبادی موجود نہیں تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو بھیج کر دعوت و تبلیغ کرنے کا مقصد بالکل اللاجیکل سی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اندر بھیجا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سری لنکا ملک کے اندر ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان، پہلے مسلمان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ہے آدمز پیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی مقدس ویداس کے اندر موجود تمام وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر بالکل اسی طرح سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیشن گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں حوا کی تخلیق، اور حضرت نوح کے بیٹوں سے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کی ہندو قوم کی طرح پتھروں کے خدا بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی، اور یہ پتھر اصل میں نیک لوگوں کی تصویریں تھیں جو کہ اس قوم کے درمیان رہ کر انہیں تبلیغ کیا کرتے، مگر ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں پر تراش کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن ملک کے اندر قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے آتاف نامی سرزمین پر یہ قوم عاد رہا کرتے تھے، اور وہاں پر قدرتی نعمتوں یعنی فصلوں، پانی اور باغوں کی وجہ سے یہ قوم انتہائی خوشحال اور آرام دہ زندگی گزارتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے، لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اور قرآن پاک کے مطابق تب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ بدلے میں یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی رہی، پھر ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا اور آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی جن کی رفتار اتنی تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کر دے مارتی۔ مسلسل 7 دن اور راتوں تک یہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی رہی، اور اسی دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر آ کر گرا،
اور یہ سب لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین ہجر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی عمر گزار دی۔ ہجر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، جیسا کہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کا وطن بھی عراق تھا، مگر تبلیغ کے لیے آج کے موجودہ دور کے سعودی عربیہ کے یعنی مدینہ کے شمال کے اندر آپ کو بھیجا گیا، جہاں پر قوم سمود کی آبادی موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشے بن عبید بن خاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آج سے کم از کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہجر نامی جگہ کے اندر ایک قوم آباد تھی، جس کو کہا کرتے تھے قوم سمود۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس قوم نے بہت ترقی کرنے کے بعد اتنی ترقی کر لی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے گھروں کو تعمیر کیا کرتے، جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر ان کے کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن ان سے کبھی بھی نہیں جیت پاتے تھے۔ اور یہ لوگ بہت ہی لمبے، طاقتور اور مغرور تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے، اور ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوا کرتی۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت صالح نے اپنی قوم سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مان کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس پوری کی پوری قوم پر عذاب کو نازل کیا، اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور آج عراق کے شہر نجف کے اندر وادی السلام نامی قبرستان کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر، جہاں پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور آپ کو آگ کے اندر گرانے کا واقعہ پیش آیا، آپ کو عراق کی سرزمین پر ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب سب لوگ ایک میلے کے اندر گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلاڑے کو رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اس بت نے تمہارے تمام بتوں کو توڑا ہے۔ تمام لوگ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بس ایک پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، میری بات کو سنو، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا ان پتھروں کی طرح نہیں ہے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بلکہ خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی سب سے طاقتور ہے۔ جس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ایک باغ میں بدل کر آپ کو بچا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موجودہ دور کے عراق کے اندر بھیجا گیا، جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا عراق کے اندر بھیجا گیا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن کے اندر، کیونکہ آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والد ہاجرہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر مکہ میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے یمن کے اندر موجود مالکہ قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 50 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں پر شفٹ ہو گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں پر ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر مصر کے اندر ہی موجود تھی، جو کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی وصیت پر نکلوا کر اپنے ساتھ فلسطین کے لیے رکھ لی اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا۔ یہیں پر مصر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل قوم کی نجات کا ذریعہ بنے، جسے اس وقت کے فرعون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ تمام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے، اور ان سب کو ایک بار پھر سے اللہ کے حکم پر اپنی آبائی سرزمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوسر تھے، انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ بنو کتورہ خاندان اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں ہی حجاز کے اندر آ کر آباد ہو گیا تھا، اور یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی کیونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے، اسی لیے ان کی تبلیغ کے لیے ان کو چنا گیا، اور یہ اس قوم کے لیے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے اندر یا پھر اپنی آبائی زمین پر ایک بار پھر سے آباد ہوئے، تو اللہ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، شمویل اور ایسے بے تحاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا۔
اور اس کے بعد سب سے آخر میں نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر کے اندر آخر کار نبوت دے کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ملی، لیکن آپ کی زندگی کے پورے 10 سال مدینہ شہر کے اندر گزرے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آج آپ کی قبر مبارک سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا اور اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔